عزیزان من، یہ اسپین کے شہر قرطبہ میں مسجد قرطبہ کا صحن ہے۔ آج عید الاضحیٰ ہے، اور کیا ہی عجب اتفاق ہے کہ گزشتہ سال کی طرح آج کے دن بھی میں نہایت رنجیدہ ہوں۔ پچھلے سال عید کے موقع پر میں چین کے شہر کاشغر میں تھا۔ کاشغر جہاں 90 سے 95% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، مگر چینی حکومت کی مذہبی پالیسیوں کے باعث مجھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد میسر نہ آ سکی۔ میں اسی کاشغر کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال فخر کرتے تھے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ عزیزام، اس بار تو میں پہلے سے بھی زیادہ رنجیدہ ہوں۔ مسجد قرطبہ ایک زمانے تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ 1930 کی دہائی تک یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے بڑی تھی، اور تقریباً 300 برس تک شہر قرطبہ اموی امارات اندلس کا دارالخلافہ رہا ہے۔ یہ مردم خیز خطہ شیخ محی الدین ابن عربی، ابن رشد اور ابن حزام قرطبی جیسے عظیم شخصیت کا گہوارہ رہا ہے۔ عزیزام، وہ بھی کیا خوبصورت دور ہوگا۔ آج عید الاضحیٰ ہے۔ آج کے دن یہ صحن کس قدر کھچا کھچ بڑا ہوتا ہوگا، اور کس شان سے عید الاضحیٰ کی تکبیر فضاؤں میں گونجتی ہوگی۔ مگر افسوس، اب وقفے سے اس کے مینارے سے گرجا گھر کی گھنٹی کی آواز کانوں سے ٹکرتی ہے تو دل عجیب کیفیت سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے یا نہیں، سنہ 1236 عیسوی میں جب اس خطے میں مسلمانوں کی سیاسی و حکومتی بالادستی زوال پذیر ہوئی اور یہاں قرطبہ سے مسلمانوں کی حکومت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوا، تو دنیا کی سب سے بڑی اس مسجد قرطبہ کو کلیسا میں تبدیل کر کے اس کا سرکاری نام مسکیٹو کیتھیڈرل ڈی کارڈوبا رکھ دیا گیا۔ عزیزام، میں صبح سے مسجد قرطبہ کے صحن میں افسردہ پھر رہا ہوں۔ جب دل مزید جذباتی ہو جاتا ہے تو باہر کسی کافی شاپ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں وائی فائی ہوتی ہے تو واٹس ایپ پر بچوں کی کال آ جاتی ہے، اور وہ مجھے بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا علاؤالدولہ معصوم شکوے کے ساتھ کہتا ہے، آپ کیسے پاپا ہو؟ پچھلے سال بھی عید پر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس بار بھی 3-4 دن پہلے اچانک چلے گئے۔ تو میں مسکرا کر کہتا ہوں، پتر، تیرا باپ اپنے آوارہ مزاج کے ہاتھوں مجبور ہے، البتہ میں وعدہ کرتا ہوں واپسی پر آپ سب کے لیے قرطبہ کی سوغات ضرور لے آؤں گا۔ عزیزام، دل گرفتہ کیوں نہ ہو، ستم ظرفی کا یہ عالم ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کو یہاں عبادت کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ البتہ حضرت علامہ اقبال غالباً وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے اس صدیوں پر محیط پابندی کو ایمانی جرأت کے ساتھ توڑا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے منع کرنے کے باوجود آپ نے صدیوں سے پیاسی مسجد قرطبہ کے در و دیوار اور اس کی فضا میں اذان دے کر ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے درخشاں ماضی کی یاد تازہ کر دی۔ پھر آپ نے نماز تحیۃ المسجد ادا کی۔ عزیزام، میں یہ واقعہ حضرت علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت اقبال یہاں حاضری کے لیے پہنچے تو اس وقت سیکیورٹی والے موجود نہیں تھی، اور دوسری روایت کے مطابق منع کرنے کے باوجود حضرت اقبال نے نیت باندھ لی، واللہ عالم۔ البتہ حضرت علامہ اقبال کی یہاں مسجد قرطبہ میں نماز پڑھنے کی تصویر مجھے یاد ہے، اسکول کے زمانے میں اردو کی ایک کتاب کے اندر موجود تھی۔ اب مجھے یاد نہیں کس کلاس میں ہے۔ عزیزام، میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، مگر قرطبہ کی روایت کچھ اور ہی ہے۔
میرا ہوٹل یہاں سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں، رات کو تہجد اور صبح فجر کے وقت وقفے سے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ممکن ہے یہاں کے باسی اپنے مذہبی رسومات پر زیادہ عمل پیرا ہو۔ عزیزام، سنہ 1236 تک اس مینارے سے کلمہ توحید بلند ہوتی تھی۔ اب عیسائی عبادت کے وقت وقفے سے گھنٹی بجتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس مینار اور شہر قرطبہ کے بارے میں اپنے نظم میں یوں فرمایا ہے: اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حروف حسود، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینارے بلند جلوگاہ ہے جبرائیل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کی ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، آج بھی اس دیس میں عام ہیں چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہے دل نشین، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے، دیدائے انجم میں ہے تیری زمین و آسماں، آہ کی صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ عزیزام، ابھی 9:30 بجنے والے ہیں۔ دوبارہ عیسائی عبادت کا وقت ہے۔ عموماً ویڈیو کا اختتام ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے، مگر میں آپ کو ایک دردناک اور فکر انگیز منظر دکھانے جا رہا ہوں۔